بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلے درس میں یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند سردار آئے مکہ کے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر اترنے والی کتاب اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم باپ دادے کے دین کو چھوڑ نہیں سکتے۔ بھائی ہماری مجبوری کیا ہے؟ وجہ پورے عرب میں ہماری عزت و احترام ہے۔ اگر ہم نے باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا تو سارا عرب ہمارا خلاف ہو جائے گا، ہمیں مکہ سے بے دخل کر دیں گے۔ ہمیں مکہ سے کیا کر دیں گے؟ سادہ زبان میں یوں کہہ لیجئے، جو پورے عرب پر ہماری چدراہٹ ہے نا، وہ جاتی رہے گی۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، جناب ہم نے تمہیں امن والے شہر اور گھر میں جگہ دی، تمہیں عزت بخشی، گرمی سردی میں رحلت الشتاء والصیف، گرمی سردی میں جہاں چاہو سفر کرتے ہو۔ پورا عرب 8 مہینے حضور کے زمانے میں سفر نہیں کر سکتا تھا۔ بھائی کتنا عرصہ؟ یعنی سال کے 2 حصے تو گئے، صرف 4 مہینے ادھر ادھر تجارت کر سکتے تھے۔ اس 4 مہینے میں سب کا معاہدہ تھا کہ کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا۔ 8 مہینے میں کوئی کسی کو چھوڑے گا نہیں، 8 مہینے میں۔ اور میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ ان کی لوٹ مار اتنی بدترین ہوتی تھی، کوئی قافلہ جا رہا اس پر جب یہ ڈاکہ ڈالتے نا، مال بھی لوٹ لیتے، مردوں کو قتل کر دیتے، ان کی خواتین کو باندیاں بنا لیتے، بچوں کو غلام بنا لیتے۔ زید بن حارثہ یوں ہی آئے تھے، میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا، زید بن حارثہ کی والدہ ان کو لے کر اپنے میکہ جا رہی تھی تو ڈاکوؤں نے ڈاکہ زید بن حارثہ بچوں میں ان کو لا کے بیچ دیا۔ اور احادیث میں اس مشکل کا جگہ جگہ ذکر ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آیا، اس وفد نے صاف آ کے اللہ کے نبی سے عرض کیا، اللہ کے رسول ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مضر ہے، وہ قتل و غارت کرتے ہیں، ہم آپ کے پاس آسانی سے پہنچ نہیں سکتے، ہم ابھی بڑی مشکل سے آپ کے پاس پہنچے ہیں، لہٰذا اللہ کے رسول آپ ہمیں دین کی اتنی باتیں بتا دیجئے جو ہمارے لیے کافی ہو جائے۔ یعنی حضور کی زندگی میں وفد آ کے یہ عذر پیش کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی ہمارا آپ تک پہنچنا آسان ہے، رستے میں ڈاکوؤں کا بڑا خطرہ ہے۔ اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو پہلی فراوانی دے رکھی تھی، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ جہاں سے یہ گزرتے، یعنی 4 مہینے کے علاوہ جو باقی 8 مہینے تھے، اس میں بھی یہ جہاں سے تجارتی قافلہ لے کر جانا چاہتے بس بیت اللہ کا جھنڈا لگا لیتے، سب کو پتہ چلتا کہ حرمین کے خادم آ رہے ہیں۔ جو رستے کے جو ڈاکو تھے وہ بھی ان کی خدمت کرتے، ان کے کہ جی یہ بیت اللہ کے خادم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب شرک کرتے ہو، تم میری نافرمانی کرتے ہو، میں نے تمہیں پھر اتنا نواز رکھا ہے، تو اگر اس اللہ کی بندگی پر آ جاؤ گے پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں نہیں نوازیں گے؟ اور حقیقت یہ ہے جی آج اسلامی ملکوں میں یہی کچھ جاری ہے۔ اگر یوں کیا تو امریکہ ناراض ہو جائے گا، اگر یوں کیا تو IMF ناراض ہو جائے گا، اگر یہ مسئلہ کیا تو فلاں ہو جائے گا۔
اگر دین کی فلاں بات کی تو لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ میں نے ایک بدبخت کا سنا کہ اگر پاکستان کا کسی داڑھی اور پگڑی والے کو یا دینی حلیے والے کو صدر اور وزیر اعظم بنا دیا نا تو ہم عالمی برادری میں اکیلے رہ جائیں گے۔ پہلے تم نے پتہ نہیں عالمی برادری میں بڑے کیا کہہ رہے ہیں، اگر کوئی دینی بندہ آ گیا تو ہم عالمی برادری میں کیا رہ جائیں گے؟ اکیلے رہ جائیں گے۔ مسلمان یہ تو کافر تھے، آج مسلمان یہ حرکتیں کر رہے ہیں، مسلمان حکمران یہ باتیں کر رہے ہیں۔ آپ حضرات کو پتہ ہے پیچھے ہمارے پاکستان میں فلسطین پر، غزہ کی مدد پر جلسہ اور جلوس نہیں ہو سکتا تھا۔ ہمارے بہت سارے ذمہ داروں پر FIR ہوئی ہیں کہ آپ یہاں غزہ کی بات کیوں کر رہے ہو، اور ان کو گرفتار کر کے مجبوری بتائی کہ ہمارے عالمی تعلقات خراب ہو گئے۔ بھائی کیا ہوں گے؟ اس کی نہیں پرواہ کرنی چاہیے، اس کی بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ مثلا میں ایک بات آپ سے عرض کروں، کل کا جو موضوع میں نے بیان کیا، بینی و بین اللہ بیان کیا، مجھے اس موضوع کو بیان کرنے سے پہلے ایک دوست نے روکا، مفتی صاحب یہ موضوع نہ بیان کریں، کیوں؟ فلاں فلاں شخص آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے آتے ہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ میں نے کہا بھائی میرا مقصد ان کو ناراض کرنا نہیں ہے، میرا مقصد حق بات بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی ناراض ہو جائے تو بھائی سچائی ہوتی وہ ہے جو بہت ساروں کو منظور نہیں ہوتی۔ میں نے کہا بھائی میرا کون سا کوئی دنیا کا مفاد ہے، میرا کون سا بھائی کیا ہے، کوئی دنیا کا مفاد ہے۔ سچی بات کرتے ہوئے نبیوں سے لوگ راضی نہیں ہوئے۔ بھائی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا، آپ ہم سے سمجھوتا کر لیے، آپ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، ہم آپ کے خداؤں کو برا۔ نبی قرآن کی بات سے لوگ ناراض نہیں۔ آپ کو پتہ ہے پچھلی ساری صدی میں اس پر زور لگا کہ قرآن کی فلاں فلاں آیات کو حذف کرو بیچ سے۔ کیوں جی؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ فلاں آیات کو سچائی ہوتی وہ ہے جو بہت ساروں کو منظور نہیں ہوتی۔ مثلا کل میں نے ایک بات کی، رات ایک دوست کا فون آیا، کہنے لگے جی ایک جگہ بیٹھے ہیں تو واقعتاً آپ نے یہ جو پہلو بیان کیا ہے اس پر بحث ہو رہی ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے فلاں فلاں ہمارے ساتھ جو بحث کر رہے ہیں ان کو جواب نہیں آ رہا۔ آپ نے یہ کہا کہ جی اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ باغی ہیں تو پھر حضرت حسن اور حضرت حسین اور تمام اہل بیت نے بیعت کیوں کی؟ بھئی باغی کی بیعت کرنا جائز ہے؟ صرف بیعت ہی نہیں کی، ہاں خلیفہ بھی، اور 20 سال ان کے یہاں مہمان بھی بنتے رہے، ان کی قیادت میں حج اور عمرے بھی ہوتے رہے۔ ادھر سے باغی کہتے ہو اور ادھر سے کیا کرتے ہو؟ بھئی آپ حضرات مجھے باغی بھی کہیں، میرے پیچھے جمعہ بھی پڑھے، نماز بھی پڑھے، میرے ساتھ حج بھی کرے، خوشی غمی میں بھی میرے ساتھ چلے، اوپر سے آپ باقی بھی کہیں، دونوں باتیں جوڑ کھاتی ہیں۔ اب ان حضرات کا عمل غلط نہیں تھا۔ حضرت حسن آپ کو پتہ ہے کیسا عظیم بندہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بہت عظیم الشان و صاف کے بندے تھے، واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح خون اور اللہ کے نبی کے۔ یہی مسئلہ ہوتا ہے، کہنے لگے جناب ایک مسئلہ رہ گیا بس، کہ جی جو حضرت علی سے انہوں نے اختلاف کیا اس سے تو وہ کافر ہو گئے، اس سے کیا ہو گئے؟ میں کہا بھئی آپ حضرات اور پھنس جاؤ گے، پھر صاحبزادوں نے کافر سے بیعت کیوں کی؟ پہلے تو باغی تھا، اب کیا ہے؟ دوسرا قرآن ان کو مومن کہہ رہا ہے، بڑے چونکہ جی وہ کیسے؟ ابھی جو حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا بھائی سورہ حجرات کا، قرآن کہہ رہا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں آپس میں، بھائی ذرا توجہ کرنا، الفاظ کیا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ،
حضرت علی حضرت میر معاویہ بھی اختلافات ہو گئے، جھگڑا ہو گیا، تو قرآن دونوں جھگڑنے والوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ اور حضرت جنگ صفین کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ان کے شہداء کا کیا بنے گا؟ فرمایا ہمارے شہداء بھی جنت میں ہیں، ان کے شہداء بھی جنت میں ہیں، ان کے شہداء بھی بھائی کیا ہے؟ جنت میں ہیں۔ بہرحال بات یہاں سے چلی تھی کہ بھائیو سچی بات کرنے سے واقعی ناراضگیاں ہوتی ہیں، باقی تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ بس بندہ سچی بات کو بڑھاس نکالنے کے لیے نہ کرے، سچی بات اخلاص سے کرے، ہمدردی سے کرے، خیر خواہی سے کرے۔ سچی بات دل آگے والے کو نیچے لگانے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے نہ کرے۔ سچی بات بھائی کس سے کرے؟ اخلاص سے کرے، للہیت سے کرے۔ سچ ہوتا ہی وہ ہے جس کے مقابلے پر جھوٹ نے آنا ہی ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار فرمائش کی گئی۔ بہرحال انہوں نے کہا جناب ہم آپ کو سچا رسول مانتے ہیں، لیکن ہماری یہ مجبوریاں ہیں۔ اس پر قرآن کریم نے ان کو بہت ساری باتیں ارشاد فرمائے۔ ذرا الفاظ دیکھیں قرآن۔ وقالوا، یہ کافر کہتے ہیں، ان نتبع الہدی، ہدا سے مراد حضور بھی ہو سکتے ہیں، اسلام بھی ہو سکتا ہے، قرآن بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نے اتباع کی، ہدایت کی، قرآن کی، اللہ کے رسول کی، معک آپ کے ساتھ، اگر ہم نے قرآن کی اور اسلام کی اتباع کر لی، حضور سے کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ مل کر، نتخطف من ارضنا، تو ہمیں ہمارے شہر مکہ سے اچک لیا جائے گا، ہمیں نکال دیا جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں اچھا، اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا میں نے ان لوگوں کو امن والے حرم میں ٹھکانہ نہیں دیا؟ کیا میں نے ان کو یہ نعمتیں نہیں دی؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، وہ مکہ، وہ حرم جس کی طرف ہر طرح کے پھل بطور رزق کھینچے چلے آتے ہیں۔ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا، مکہ میں کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی، نہ وہاں پانی، نہ وہاں فصل، ہے ہی نہیں کچھ، بیوادن، چٹیل میدان ہے، کوئی چیز نہیں، لیکن دنیا جہان کی نعمتیں وہاں پہنچتی ہیں۔ حج کے دنوں میں 18 20 لاکھ مہمان کم سے کم 40 دن کے لیے آتا ہے۔ بھائی کتنے دن کے لیے آتا ہے؟ کبھی کسی چیز کی قلت نہیں، کبھی کسی چیز کی قلت نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اور یہ صرف آج سے نہیں ہے، یہ صدیوں سے ہے، یعنی ہزار سال پرانے جن بزرگوں کے سفر نامے ہیں نا، وہ بھی یہ بات لکھتے ہیں، ہزار سال پرانے، کہ جی یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی اتنی فراوانی ہے، کہیں اور نہیں دیکھی گئی، کہیں اور نہیں دیکھی۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ ان حقیقتوں کو جانتے نہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کتنے ہی ایسے شہر ہم نے ہلاک کر دیے، بطرت معیشتها، جو اپنی معیشت پر بڑا اتراتے تھے، بڑا غرور تھا ان کو۔ ہم جب فیصلہ کیا ہم نے ان شہروں کو مٹانے کا، بھائی منٹوں میں مٹ گئے۔ اب یہ جو امریکہ میں جو کچھ ہوا ہے، اور بھائی ہم کوئی باتیں خوشی سے نہیں بیان کرتے، ہم اللہ سے ڈر کے بیان کرتے ہیں۔ ایز اے انسان ہمیں ان لوگوں سے فل ہمدردی ہے، ایز اے انسان ہمیں ان لوگوں سے ہمدردی ہے، لیکن امریکہ کی جڑ، اس کا مرکز، پوری دنیا کی چمک دمک کا مرکز، اللہ تعالیٰ نے منٹوں میں بھائی اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو برباد کرنے کا، اجاڑنے کا فیصلہ کرتے تو بھائی کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔
میں نے ایک بہت بڑے بیوروکریٹ کی کتاب میں ایک بات دیکھی، میں بغیر نام لیے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی میں نے ایوان صدر میں ایک شخص کو دیکھا کہ مغرب کی نماز تک اس کا طوطی بول رہا تھا ایوان صدر میں اور پورے ملک میں۔ بھائی کب تک؟ کہنے لگا رات کو ایسا معاملہ ہوا کہ صبح فجر کے بعد اس صدر کے لیے ایوان صدر کا کوئی دروازہ کھولنے والا نہیں تھا، اور وہ ایوان صدر پر بھیک مانگ رہا تھا۔ کہنے لگے میں نے دیکھا کہ وہ ایوان صدر کی جو مہمان خانہ ہے اس کا جو انچارج تھا اس سے چائے مانگ رہا تھا کہ یار مجھے چائے تو دے دو۔ ہے سننے میری بات؟ تو اس بیوروکریٹ نے اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا کہ میں ان کا سیکٹری تھا، تو مجھے عروج و زوال کا تو پتہ تھا، لیکن اس کی رفتار کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا کہ مغرب کی نماز میں یہ صدر پاکستان تھا۔ اس وقت صدر کے اختیارات بہت زیادہ ہوتے تھے، یہ تو بعد میں کم ہوئے نا، اس وقت تو اختیارات بہت ہوتے، کہ شام کو اس کا طوطی بول رہا ہے اور صبح کو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک، اور اس میں اللہ تعالیٰ رات کو سوتے ہوئے حیثیت کچھ اور ہوتی ہے اور صبح کو اٹھتے ہوئے حیثیت کچھ اور ہوتی ہے۔ ہاں اس لیے فرمایا کم اہلکنا من قریۃ، بہت ساری بستیاں اور شہر ہم نے ہلاک کر دیے، بطرت معیشتہا، جو اپنی معیشت پر بڑا اتراتے تھے، فتلک مساکنہم، یہ رہے ہیں ان کے گھر ان کے محل، یوں لگتا ہے لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، اس کے بعد وہاں کوئی بھی نہیں رہا۔ اب دیکھیں نا قوم سمود کی بستیاں آج بھی اسی طرح کھڑی۔ ہمارے ڈسکا کے بہت سے دوست دیکھ کر آئے، وہ بتاتے ہیں مفتی صاحب وہاں جا کے ہمیں، یہیں کے ایک صاحب ہیں انہوں نے بتایا، کہنا کہ میں جب گیا میرے ساتھ گورے انجینئر ساتھ تھے جنہوں نے اقوام متحدہ کے بڑے بڑے پروجیکٹ کیے ہوئے ہیں ملکوں کے، کہنے لگا وہ میرے ساتھ تھے۔ ہم جب قوم سمود کی بستیوں میں گئے کہنے لگا وہ حیرت زدہ ہو گئے، چونکہ اس فن کے لوگ تھے۔ کہنے لگے وہاں ہم 3 دن ٹھہرے، یہی بحث ہوتی رہی یار یہ لوگ کس بلا کے تھے، یہ انجن اور مشین اور بجلی اور پیٹرول کی ایجاد سے پہلے کے لوگ تھے، انہوں نے یہ بنائے کیسے ہیں، انہوں نے یہ بنائے کیسے ہیں۔ تو وہاں بات ہو رہی تھی کہ اگر آج ہم جدید مشینوں سے یہ کام کرنا چاہیں تو ملکوں کے بجٹ چاہیے، لیکن وہ کیسے بلا کے لوگ تھے، لیکن اللہ نے ان کو ویران کر دیا آج وہاں۔ اور یہ بات بھی بہت سارے کہ اب بھی وہاں رات کو خوف آتا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آپ ہمارے یہاں بڑے بڑے قلعے دیکھ لیجئے، ان کی بربادیاں دیکھ لیجئے، ان کے زوال دیکھ لیجئے، ان کی ویرانگیاں دیکھیے، بندے کو ڈر لگتا ہے۔ بندے کو فرمایا ایسے ہم نے ویران کیے جہاں کوئی رہنے والا نہیں تھا۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور بھائی ہم ہی اصل میں وارث ہیں۔ یہ جو جائیدادیں، محل، کوٹھیاں، ملک جس کو تم اپنی جائیداد بتاتے ہو، اللہ فرما رہے ہیں حقیقت میں اس کے وارث کون ہیں؟ ہم ہیں۔ ہم فارغ کر کے کسی اور کو لے آتے ہیں، پتہ نہیں کتنی کتنی نسلیں۔ وہی مصر جس پر فرعون کا خدائی کا دعویٰ تھا، آج کس کے پاس ہے؟ کل کس کے پاس ہے؟ پرسوں کس کے پاس ہے؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، نہیں تیرا رب کسی شہر اور بستی کو تباہ کرتا حتیٰ جب تک يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، اس علاقے کے مرکزی جگہ میں رسول نہ بھیج دے۔ بھائی یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم کسی قوم کو اس وقت تک تباہ نہیں کرتے جب تک اس قوم کے جو مرکزی شہر یا مرکزی بستیاں ہوتی ہیں نا، جب تک وہاں رسول نہ بھیج دے۔ قوم لوط کی بستیاں تھیں 17-18، بھائی ان کی بستیاں کتنی تھی؟ لیکن ان کی جو سب سے بڑا قصبہ تھا نا وہ سدوم تھا،
لوط علیہ السلام صدوم میں آئے، پورا عرب کا مرکز مکہ تھا، اللہ کے نبی کہاں آئے؟ مکہ میں آئے۔ شامی پورے علاقے کا مرکز فلسطین تھا۔ آپ کہیں بھی دیکھ لیجئے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مثلا یہ ڈسکا ہے، اس کے دائیں بائیں ہزاروں مضافات ہیں، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس زمانے کے اعتبار سے اگر اللہ نے نبی بھیجنا ہوتا تو یہ نہیں کہ ڈسکے کا نبی رنجائی میں آئے گا یا گلوٹیاں میں آئے گا، کدھر آئے گا؟ مرکز میں۔ اللہ فرمایا ہم نے کسی بھی قوم کو جب تباہ و برباد کیا تو ہم نے نبی کو پورا عرب کا مرکز مکہ وہاں آئے۔ قوم لوط کی بستیاں کہاں؟ صدوم میں آئے۔ میں نے صرف مثال ہے، یہ ڈسکے والی حقیقت نہیں ہے۔ یہ اللہ فرمایا جب تک ہم نے مرکزی علاقے میں اپنے رسولوں کو نہیں بھیجا، اتمام حجت نہیں کیا، اس وقت تک ہم نے ان کو پکڑا نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، نہ تھے تیرے رب تباہ کرنے والے کسی شہر کو، حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا، یہاں تک کہ بھیج دے اس کے مرکزی علاقے میں رسول، یتلو علیہم آیاتنا، جو لوگوں کے سامنے ہماری آیات پڑھتے۔ وما کننا مہلک القری، او ہمارا رب بار بار واضح کر رہا ہے ہم نہ تھے ہلاک کرنے والے کسی بستی کو، الا واہلھا ظالمون، مگر وہاں کے رہنے والے ہی ظالم تھے۔ انسانوں نے ہی حد کر دی، ہم نے پھر پکڑا، وگرنہ اللہ تعالیٰ کسی کو برباد کرنا نہیں چاہتے۔ وہ تو رب ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے۔ حضور کی دعاؤں میں ہے بھائی، عرب اس دعا کو بہت مانگتے ہیں، عربی دعاؤں میں بڑی فصاحت۔ اور میں نے ایک عرب عالم کو دیکھا، وہ ایک قبر پر کھڑے ہو کے یہ دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ، وہ صاحب بہت بڑے عالم دین کی قبر پر کھڑے دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ آپ ان پر اپنی رحمت کیجئے، ان کو عذاب نہ دیجئے، آپ کسی کو بھی عذاب دینے سے بے نیاز ہیں، آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے کسی کو عذاب دینا۔ بھائی اللہ تعالیٰ کو کوئی لذت آتی ہے کسی کو تکلیف دینے میں؟ نہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا ہمارا کوئی شوق نہیں تھا کہ ہم کسی بستی کو یا کسی قوم کو تباہ کرتے، الا واہلھا ظالمون، وہاں کے رہنے والے ظالم تھے، ان کو لگام دینا ضروری تھا۔ اگر ہم ظالم کے ظلم کو نہ روکیں تو زمین پر فساد مچ جائے، ہم پھر ظالم کو روکتے۔ وما اوتیتم من شیء، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، یہ دنیا کا چند دن کا نفع اور چند دن کی زینت ہے بھائی۔ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے بھائی، یہ موج میلہ کتنے دن کا ہے؟ چند دن کا ہے، چند دن کا ہے۔ میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں، 50 سال زندگی گزارنے کے بعد بندہ جب پیچھے دیکھتا ہے نا 50 گزرے کیسے، وہ کہتے ہیں یاد 50 گھنٹوں میں گزر گئے۔ یہ بہت ہی عارضی ہے، آج ہے کل نہیں، دیکھتے دیکھتے انسان کی زندگی گزر جاتی، دیکھتے دیکھتے انسان کی زندگی۔ اسی لیے ہمارے آقا نے بڑی پیاری بات فرمائی، انسان یہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، میری جائیداد، میری پراپرٹی، میرا اکاؤنٹ، میری فیکٹری۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا وہ ہے جو کھا لیا، پی لیا، پہن لیا یا صدقہ کر لیا، بس وہ ہے تیرا۔ کھا لیا، پی لیا، پہن لیا اور بھائی کیا کر لیا، وہ ہے تیرا۔ باقی تیرا کدھر سے آیا؟ باقی تیرا کدھر سے آیا؟ آپ وہ ہمارے یہاں جو دنیا کا، یورپ کا مشہور ملک ہے کہ پوری دنیا کے بینک جہاں ہیں، کیا نام لینا اس کا، آپ کو پتہ ہے؟ بڑے بڑے ملکوں کے فراڈیوں کے اکاؤنٹ وہاں ہیں، مر جاتے ہیں، خفیہ اکاؤنٹوں میں ان کا اتنا کالا پانی اور کالا مال اور کالا پیسہ اتنا ہے۔ پاکستان کے، میں نام نہیں لیتا، ایک بڑی شخصیت قتل ہوئی اور اس کے تقریباً 10 اکاؤنٹ تھے،
وہ اپنے بچوں کو 6 بتا سکی، 4 نہیں بتائے، مرنے پر وہ 4 کیا ہو گئے؟ اب پتہ ہی نہیں پڑے۔ اتنا اکٹھا کیا، اتنا کیا، پتہ نہیں کیا کریں گے، پتہ نہیں کیا کریں گے، لگا یوں جیسے کوئی 1000 سال جئیں گے، لیکن منٹوں میں موت کے ذریعے ہو گئے۔ اللہ فرما رہے ہیں انسان کہتا ہے میرا مال، میرا مال، تیرا مال وہ ہے جو کھا لیا، پی لیا، استعمال کر لیا، یا بھائی کیا کر لیا؟ صدقہ کر لیا، باقی تیرا کدھر سے آیا؟ آئے ہائے وما عند اللہ خیر وابقا، لوگوں جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے، اس پر کبھی زوال نہیں آئے۔ 2 باتیں فرمائی، وما عند اللہ خیر، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر بھی ہے، وابقا، اور بھائی کیا ہے؟ باقی رہنے والا، اس پر نہیں کبھی فنا آئے گا۔ یہ نہیں فجر کی نماز پڑھا کے اللہ کو جمع کروا دی، 3 دن کے بعد پوچھو یا اللہ ہماری نماز کدھر ہے؟ یار وہ تو گم ہو گئی، پتہ نہیں کدھر گئی۔ اللہ کے یہاں ایسا نہیں پاؤ گے، اللہ کے یہاں ایسا نہیں پاؤ گے، اللہ کے یہاں تو ایسی قدر پاؤ گے۔ میں وہ صحیح حدیث ہے، کیا فرمایا؟ ایک بندہ کھجور صدقہ کرے گا اخلاص سے، اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اس کھجور کو جب نامہ اعمال میں لائیں گے احد پہاڑ سے بڑی، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنی کھجور دی تھی، یہ احد پہاڑ 3.5 کلومیٹر مربع، یہ تو کھجور کا پہاڑ ہو گیا، اے اللہ یہ میرا صدقہ اتنا بڑا ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے جس طرح تم جانوروں کو پالتے ہو اس طرح ہم تمہارے صدقے کو پالتے ہیں، ہم تمہارے صدقے کو پالتے ہیں۔ چھوٹا صدقہ ہوتے ہوتے کل قیامت والے دن یہ پہاڑوں سے بھاری نکلیں گے، جس طرح جانور پلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے تمہارے صدقے کو پالا ہے، تھی یہ کھجور چھوٹی سی اور اب کس سے بڑی ہو گئی ہے؟ احد پہاڑ سے بڑی ہو گئی۔ وما عند اللہ خیر، بھائی یہ جو جملہ ہے نا وما عند اللہ خیر، یہ یاد رکھنے کے قابل ہے قرآن کا۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے، وابقا، اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ افلا تعقلون، لیکن لوگ سمجھتے نہیں، کاش تم لوگ سمجھ جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔